رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعلماء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ معروف سے خبر. سب سے پہلے ساری کائنات کی مرکزی عقیدت روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی نماز میں کچھ کر دعویٰ سے بلند حدیث درود شریف پیش کی اور پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، آئیے میرا کسی تقریر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ اچھی اور سچی اور پیاری باتیں آپ حضرات کے گوشت گزار کرنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات بغور اپنے ذہن و فکر کو حاضر اور گفتگو کو حاصل رکھ کر سماعت فرمائیں. سرکار اعلیٰ حضرت اشرا امام محمد قادری بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ چمک سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، چمک سے باتیں ہیں سب پانے والے. قرآن کریم کی میں نے اس مشور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. محفل میلاد النبی کے تعلق سے میں نے گفتگو کا بولی کچھ رہ گئی، انشاءاللہ آج پوری کرنے کی کوشش کروں گا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. رب اعلان فرماتا ہے اور تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اور ایک آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہے. حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی کائنات میں پوری دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. حضرات وہ لوگ خوش نصیب ہے، وہ لوگ قابل مبارکباد ہے، وہ لوگ کامیاب ہے جو اپنے نبی کے نام کی محفل سجا کر کے بیٹھتے ہیں اور اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں اور سنتے ہیں. وہ لوگ کامیاب ہے جو اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں. وہ لوگ کامیاب ہے جو اپنے نبی کے نام کا جلسہ سجاتے ہیں. وہ لوگ کامیاب ہے جو اپنے نبی کی یاد میں محفل پاک کو منعقد کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کا ذکر سنتے ہیں اور سناتے ہیں. وہ لوگ کامیاب ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ محفل میلاد یعنی میلاد کی محفل جس میں نبی کونین کا تذکرہ، نبی کے معجزات کا بیان، نبی کونین کے دندان مبارک کا بیان، موئے مبارک کا بیان اور نبی کونین کا میلاد منانے والا کتابوں میں یہ آتا ہے. تو نبی
میلاد منانے والا وہ جنت میں جائے گا۔ نبی کا میلاد منانے والے صحابہ کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ نبی کا میلاد منانے والے، نبی کی محفلیں سجانے والے یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ نبی کی محفل منعقد کرنے والے، نبی کے نام کا جلسہ کرنے والے، محفل میلاد سجا کر کے سجانے والے جنت میں کیسے جائیں گے؟ میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ مدینہ المنورہ کا ایک واقعہ سنا رہا تھا میں کہ شہر مدینہ میں ایک ابراہیم نامی شخص رہتا تھا، بہت عاشق رسول تھا۔ ہر سال 12ویں ربیع الاول کی 12ویں شب کو محفل پاک اپنے گھر میں منعقد کرتا تھا، علماء کرام کو بلاتا تھا، وعظ و نصیحت ہوتی تھی، نبی کا ذکر ہوتا، نبی کا تذکرہ ہوتا اور کھانے کی پکے لنگر جاری رہتا اور مدینہ شریف کے غریب مساکین یتیم تمام کی دعوت کرتے اور تمام لوگ محفل میلاد میں شرکت کرتے، نبی کا تذکرہ بھی سنتے، جس میں کو بھی تازگی پہنچاتے اور روح کو بھی تازگی پہنچاتے۔ یہ دو کام کرتے تھے اور زیادہ تر جلسوں میں دو کام ہوتے ہیں، ایک روحانی غذا بھی ہوتی ہے، ایک جسمانی غذا بھی ہوتی ہے۔ تو میں عرض لے کر رہا تھا کہ جب وہ شخص مرنے لگا، انتقال سے پہلے وصیت کیا تھا، کچھ 50 درہم اپنی کمائی کی، حلال کمائی کی آدھا کماتا تھا، جب روز کی کمائی کا آدھا جمع کرتا تھا، آدھا اہل عیال پر خرچ کرتا تھا۔ اس کے بعد انتقال کرنے جب لگا، انتقال کا وقت آیا تو بیٹے کو وصیت کیا تھا یہ پیسے کسی اچھے کام میں لگا دینا، نئے کام میں لگا دینا۔ تو آپ نے سماج کی کہ اپنے باپ کو دفن کرنے کے بعد، اپنے باپ کو قبرستان میں پہنچانے کے بعد وہاں سے سیدھے مدینہ المنورہ شریف کے 7 عالم دین کے پاس وہ پہنچے اور یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے ہر عالم دین نے اپنی اپنی طرف سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو وہ کام کرنے کی نصیحت کی جس کے کرنے سے ان کے والد کو بہت زیادہ ثواب ملے۔ کسی نے کہا کہ کنواں کھدوا دو، کسی نے کہا مسجد بنا دو، بہرحال ساتھ عالم نے ساتھ کے پیچھے جواب دی۔ وہ لڑکا، وہ نوجوان جب اس قدر مختلف مسائل اور مختلف ثواب کے فوائد سنے تو حیران و پریشان رہ گیا کہ اب کیا کرے، کوئی بھی اس میں سے چھوڑنے کے لائق نہیں ہے۔ ہر کام میں بہت زیادہ ثواب ہے، کنواں کھدوانے میں ہو، مسجد بنانے میں ہو، صلح رحمی کرنے میں ہو، کسی ندی کے اوپر، نہر کے اوپر پل بنوانا ہو، کسی مجاہد کو ہتھیار خرید کر کے دینا ہو، تو اس قدر مختلف مسائل اور اس قدر مختلف ثواب کے فوائد جب سنے تو وہ بھی پریشان ہو گیا، اب کرے تو کیا کرے، کون سا کام کرے، کیا کرے، مسجد بنائے یا کنواں کھدوائے یا صلح رحمی کرتے ہوئے رشتے داروں میں تقسیم کریں یا نہر میں پل بنوائیں یا مجاہد کو تلوار ہتھیار خرید کر رائے خدا میں لڑنے کے لیے دیں یا غلام کو آزاد کریں، کیا کریں، یا مسافر کے لیے کہیں راستے میں طرف طرف دیں، کیا کریں۔ اسی کشمکش کی عالم میں، اسی حیران و پریشانی کی عالم میں وہ نوجوان اپنے گھر آیا، آنے کے بعد سوچنے لگا کیا کریں، سوچتے 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 نیند کا غلبہ ہوا اور اپنے بستر پر سو گیا۔ جب بستر پر سو گیا تو آپ نے کیا دیکھتا ہے کہ ان کے نگاہوں کے سامنے میدان محشر کا ہے، اول و آخرین کا مجمع ہے، لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، لوگ حساب و کتاب میں مشغول ہے، حساب و کتاب دے رہے ہیں، سختی کے ساتھ حساب ہو رہا ہے، سختی کے ساتھ پوچھ ہو رہا ہے، 50,000 برس کا ایک دن ہے، سوانے دن پر سورج آ گیا ہے، کل کے اوپر سورج آ گیا، گرمی اتنی ہے کہ حیران و پریشان ہر کوئی ہے اور ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جلدی میرا حساب ہو جائے، جلدی میرا فیصلہ ہو جائے، جتنا جلدی فیصلہ ہو اتنا جلدی ہم کو جو ہے آرام مل جائے، ہر کوئی پریشان ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، شدت کی گرمی ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو جنت میں بھیج دیے گئے اور
کچھ لوگ گنہگار جو تھے ان کو جہنم میں بھیج دیا گیا. اب یہ نوجوان اس منظر کو دیکھ کر کانپ اٹھتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا. جنت جانے والے جنت میں چلے گئے, جہنم جانے والے جہنم میں چلے گئے, فیصلہ سنا دیا گیا, اب میرا کیا ہوگا. خدا جانے کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ میں جہنم میں جاؤں گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. اسی کشمکش کے عالم میں ہے, سوچ رہا ہے آخر میرے ساتھ کیا ہوگا, مجھے جنت ملے گی یا مجھے پھر جہنم میں جانا پڑے گا, کیا ہوگا میرے ساتھ. اتنے میں ایک گہری آواز آئی کہ اس بندے کو, اس لڑکے کو, اس نوجوان کو جنت میں جانے کی اجازت دے. کہاں جانے کی؟ جنت میں جانے کی اجازت دے دو. اب وہ نوجوان جب جنت میں جانے لگا, وہ نوجوان جنت میں چلا گیا, فرشتے ساتھ میں گئے اور فرشتے جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کراتے ہوئے جا رہے ہیں. اور جنت کے فرشتے یہ بتا رہے ہیں, اس نوجوان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ فلاں انعام اللہ کا, یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے, یہ وہ ہے, بتاتے جا رہے ہیں. جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کر کے وہ نوجوان جا رہا ہے, یہاں تک کہ مشاہدہ کرتے کرتے اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے اور ایسی اللہ کی نعمت ہے جنت میں. اللہ اکبر کہ دنیا میں اس نے کبھی, اس کی آنکھوں نے کبھی یہ منظر دیکھا کہ نہ تھا, اور دیکھتا کہتے دنیا تو دنیا ہے, جنت کو جنت ہے, جنت نام بھی ہے اس کا, جنت تو آرام کی جگہ کا نام ہے. تو اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے جا رہا ہے. مشاہدہ کرتے کرتے 7 جنت کی 7 منزلوں کو وہ طے کر دیا. کتنی منزلوں کو؟ 7 منزلوں کو طے کر دیا. 7 منزلوں میں اللہ کی تمام نعمتوں کا مشاہدہ کر دیا. جب 7 جنتوں کو وہ نوجوان دیکھ لیا, اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا, 7 کا مشاہدہ کرنے کے بعد جب 8ویں منزل پر پہنچا, جنت کی 8 منزل ہے, کتنی 8 منزلیں ہیں. جب 8ویں منزل پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ 8ویں دروازے میں جو 8ویں جنت کا جو دروازہ ہے, جو فرشتہ ہے جنت کے دروازے پر, جس کی ڈیوٹی لگی ہے, یہ نوجوان 8ویں منزل میں بھی جانے کی کوشش کرنے لگا اور سوچا کہ اس جنت میں بھی ہم جائیں گے. تو جنت کے 8ویں دروازے پہ جو فرشتہ تھا, جو دروازے جنت تھا, اس کو روک دیا تاکہ نہیں اس میں آپ نہیں جا سکتا, بس ہو گیا. وہ ساتھ دیکھتی ہے نا اللہ کی نعمتوں کو, یہ 8ویں جنت اس میں تم نہیں جا سکتے ہو. تو یہ نوجوان کہنے لگا کہ میں کیوں نہیں جا سکتا, جب اللہ کے حکم سے, اپنے رب کے حکم سے میں جنت کی 7 منزلوں کو طے کر لیا. 7 منزلیں میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ 7 منزلوں کا کر لیا, تمام نعمتوں کا مشاہدہ کر لیا. تو پھر اللہ کے حکم سے جب 7 جنتوں کو میں دیکھ سکتا ہوں, تو پھر اس جنت میں میری انٹری کیوں نہیں ہو سکتی, آج اس جنت میں میں کیوں نہیں جا سکتا ہوں. فرشتے نے کہا نہیں, اس میں نہیں جا سکتے ہو, ہر کوئی اس میں نہیں جا سکتا. فرشتے نے کہا کہ ہر کوئی اس جنت میں نہیں جا سکتا, جس کا خدا جس کو حکم دیتا ہے وہی صرف اس جنت میں جا سکتے, باقی اس جنت میں سب نہیں جا سکتے. سب کی انٹری نہیں ہوتی, کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جو خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے, عام کے لیے نہیں ہوتا, خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے. وہ دروگے جنت کہنے لگا کہ 8ویں جنت میں وہی شخص جائے گا, اللہ اسی شخص کو حکم دے گا جو دنیا میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ جنت میں وہی جائے گا جو دنیا میں اپنے نبی کے نام کی محفل سجاتا تھا, اپنے نبی کے نام کی محفل سجاتا تھا, منعقد کرتا تھا اور نبی کا ذکر کرتا تھا, نبی کا ذکر سنتا تھا. اس جنت میں وہی شخص جا سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا. وہ نوجوان خوش ہو گیا, تب تو پھر آپ کو جلدی سے جنت میں جانے دے, تاکہ تب تو پھر ہم کو بہت جلدی جنت میں اس میں جانے دے. کیوں؟ تو کہا کہ اس جنت میں ہمارے ماں باپ یقیناً ہوں گے. تو کہا کہ جب ایسی بات ہے, میرے میلاد منانے والے اس جنت میں اگر ہیں تو میرے ماں باپ اسی جنت میں ہوں گے, کیونکہ میرے ماں باپ ہر سال ربیع الاول کی 12ویں سب کو نبی کونین کی محفل سجاتا تھا
وہاں جو نصیحت ہوتی تھی مدینہ المنورہ کی علماء کو بلاتے تھے، دعوت کرتے تھے، غریبوں کو کھلاتے تھے، ہر سال کبھی چھوٹتا نہیں تھا، نبی کا میلاد مناتے تھے تاکہ ہمیں بھی جانے دو اس جنت میں، جانے دو ہمارے ماں باپ اسی میں، ہم کو ملنے دو، ماں باپ کی زیارت کرنے دو، دیدار کرنے دو۔ اتنے میں غیب سے ایک آواز آئی کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، اس نوجوان کو آخری جنت میں نہیں جانے، آخری جنت میں بھی جانے دو، اب ڈرو گے جنت۔ آٹھویں منزل کا دروازہ کھول دیتا ہے یہ نوجوان، آخری منزل میں بھی جنت کی آخری منزل میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ جب جنت میں آخری جنت میں جب وہ داخل ہوا تو ساتھ میں جو نعمتیں انہوں نے دیکھی تھی یہ آخری جنت میں اس سے بڑھ کر کے اللہ کی نعمتیں ہیں، اس سے بڑھ کر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آخری جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کرنے لگا، دیکھنے لگا، فرشتے بتاتے جا رہے ہیں یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، بتاتے جا رہے ہیں۔ آخری جنت کی سیر کرتے 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 حوض کوثر کے کنارے وہ نوجوان پہنچ گئے۔ کہاں پہنچا؟ حوض کوثر۔ حوض کوثر وہ حوض کوثر ہے جو قیامت کے دن میرے آقا ہم جیسے گنہگاروں کو حوض کوثر سے اپنے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر حوض کوثر کا پانی بھر بھر کے جام ہم گنہگاروں کو پلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آب کوثر سے ہم سب کی پیاس کو بجھائیں گے، اور جس کے تعلق سے یہ آتا ہے آب کوثر، کوثر کا ایک دریا ہے، ایک سمندر جو کوثر کا پانی۔ قرآن کریم میں رب نے اعلان فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ حوض کوثر وہ ہے، اور حوض کوثر ایک ندی ہے، ایک دریا ہے، اس دریا کا پانی جوش مارتا ہے۔ اور آب کوثر آپ سمندر میں کبھی ندی میں دیکھیں ہیں، جب پانی چلتا ہے تو ایک اس میں عجیب کیفیت ہوتی ہے، ایک آواز ہوتی ہے، گنگناہٹ ہوتی ہے۔ میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں پڑھا کہ آب کوثر کا پانی جب چلتا ہے تو اس میں ایک آواز ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ آب کوثر کا پانی جب چلتا ہے تو ایک آواز ہوتی ہے۔ جانتے ہیں کہ آب کوثر کا دریا جو اس کی آواز کیسی ہوگی؟ میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں پڑھا آب کوثر کے دریا کی آواز کیسی ہو یاد کرنا تو دونوں کانوں میں ہاتھ کو رکھیے، کس کے دونوں کانوں کو دبائیے، آب کوثر کی آواز سنا رہا آواز آتا ہے، وہی آب کوثر کی آواز ہے، وہی آب کوثر کی آواز ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کے کنارے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ آب کوثر کے کنارے ان کی والدہ ماجدہ تشریف فرما ہے بیٹھی ہوئی آب کوثر کے کنارے، اور ان کی والدہ کے پاس ایک جنتی تخت بچھا ہوا، اس تخت کے اوپر ایک حسین و جمیل لڑکی دختر بیٹھی ہوئی ہے، حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس تخت کے ارد گرد اور بھی بہت ساری کرسیاں ہیں، جس میں اور بھی بہت ساری عورتیں جو شکل و صورت سے اللہ کی برگزیدہ معلوم ہوتی ہے اس کرسی میں تشریف فرما ہے۔ اس تخت پر ایک لڑکی حسین و جمیل خاتون بیٹھی ہوئی ہے، جس کی روشنی سے جنت خود منور ہو رہی ہے۔ فرشتے سے پوچھا اس کرسی میں اس تخت کے اوپر جو جلوہ بار خاتون ہے یہ خاتون کون ہے؟ تو فرشتے نے بتایا اس تخت کے اوپر جو دختر دیکھ رہے ہو تو وہ دختر کوئی اور نہیں ہے بلکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے۔ کون ہے؟ کرسی پر بیٹھی ہوئی حضرت فاطمہ۔ اور یہ سننے میں بھی تقریر اور دل میں بیٹھانے کی کوشش کی، قرآن و حدیث کی تفسیر میں سنا رہا ہوں، لیکن خاص والی تقریر میری نہیں ہوتی ہے۔ اس تخت پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ارد گرد اور بھی بہت ساری کرسیاں بچھی ہوئی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اور باقی کرسیوں میں
ایک میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، حضرت فاطمہ کی معاملہ، فرشتے نے کہا کہ ایک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور باقی کرسیوں میں ایک میں حضرت سارہ ہے، ایک میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، حضرت ابراہیم کے ازواج ہے، اور باقی کرسیوں میں ایک میں فرعون کی بیوی آسیہ بھی ہے، اور آگے کی کرسیوں میں رابعہ بصریہ ہے، رابعہ بصری ہے، اور ایک میں حضرت زبیدہ خاتون ہے۔ نبی کونین کی امت کی ولیہ تشریف فرما ہے۔ وہ نوجوان یہ مشاہدہ کرنے کے بعد اور آگے بڑھا کچھ دور گیا تو دیکھا کہ ایک نورانی مقام پر پہنچا، دیکھا کہ وہاں بھی ایک نورانی تخت بچھا ہوا ہے۔ اس نورانی تخت پر میں بہت جلدی میں سنا رہا ہوں، ورنہ اس واقعے کو اگر بیان کروں تو میں 5 گھنٹہ ہم کو لگے گا، ہم جیسے کم جنہیں کو 5 گھنٹہ، علماء تو اور 10 گھنٹہ بول سکتے ہیں، لیکن آپ کو صرف کوئی سے کی باتوں میں بتا رہا ہوں۔ تو اس کرسی میں بزرگ خوبصورت چہرہ والے حسین و جمیل چہرہ والے تشریف فرما ہے، اور اس کے ارد گرد 4 کرسیاں اور ہے، جس میں 4 بزرگ اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ دائیں طرف کچھ کرسیاں، کچھ بائیں طرف کرسیاں ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نوجوان پوچھتا ہے، فرشتے جواب دیتے ہیں، نوجوان یہ جو نورانی تخت پر جو جلوہ فرما جو بزرگ دیکھ رہے ہو، یہ بزرگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس پر بھی دل نہیں مچل رہا ہے کہ اس کرسی پر کون ہے؟ نبی کونین تشریف فرما ہے، اور 4 کرسی جو اور ہے، تو ایک میں حضرت صدیق اکبر ہے، ایک میں حضرت عمر ہے، ایک میں حضرت عثمان غنی، ایک میں حضرت علی ہے، نبی کے 4 خلیفہ کون ہے؟ اور بائیں طرف کی جو کرسیاں ہے اس میں تمام انبیاء کرام ہے، دائیں طرف کی کرسی میں تمام انبیاء کرام، بائیں طرف جو کرسیاں بچھی ہوئی اس میں تمام شہداء کرام، اولیاء کرام تشریف فرما ہے۔ یہ مشاہدہ کرنے کے بعد وہ نوجوان اور آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے، ایک نورانی مقام پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کے والد محترم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے وہ لطف اٹھا رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ جب دیکھا باپ پر نظر پڑی، بیٹے کی نظر باپ پر، باپ کی نظر بیٹے پر پڑی، دیکھا تو اللہ اللہ، جب دیکھا تو بیٹا باپ بیٹے سے چمٹ گیا، سینے سے لگا، گلے سے لگ گیا۔ بیٹے نے پوچھا، ابا حضور یہ اللہ کا انعام آپ کو کیسے ملا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کرم کیوں فرمایا؟ اللہ کا اس قدر انعام آپ کے اوپر ہے، یہ انعام یہ سارے اللہ کی بارگاہ سے انعام اکرام آپ کو کیسے حاصل ہوئے؟ تو وہ ابراہیم نامی شخص اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس وجہ سے یہ انعام دیا کہ جب میں ماہ ربیع الاول کی 12ویں شب آتی تھی تو نبی کونین کے نام کی محفل میں سجایا کرتا تھا، نبی کونین کا ذکر کیا کرتا تھا، نبی کونین کے نام کی محفل سجاتا تھا، جلسہ منعقد کرتا تھا، غریبوں کو دعوت دیتا تھا، علماء کو دعوت دیتا تھا، نبی کے نام پر لنگر بناتا تھا، خوب کھلاتا تھا۔ تو اللہ نے محفل میلاد کرنے کی وجہ سے مجھے جنت میں یہ مقام عطا فرمایا۔ نبی کا میلاد کرنے سے مقام عطا فرمایا ہے، تو نبی کا میلاد کیا کرو، نبی کا ذکر کیا کرو، نبی کیا کرو، کیونکہ نبی کو چھوڑ کر نہ تمہیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے، نہ آخرت میں تمہیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے نبی سے پیار کرو، اپنے نبی سے عشق کرو۔ جب نبی سے عشق کرو گے، نبی سے پیار کرو گے، جب اپنے نبی سے عشق ہو جائے گا تو پھر شاعر لکھتا ہے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سر سے وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے۔ نبی سے جب عشق ہو جائے گا، عشق کی آگ ایسی ہے کہ عشق کی آگ جب لگ جائے گی تو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی بجھ جائے گی۔ تو اپنے نبی سے ایسا عشق کرو، نبی کونین کے نام کی محفل سجاؤ، نبی کا ذکر کرو، نبی کے نام کا جلسہ کرو۔ جہاں پر جلسہ اگر ہو تو جلسے میں جایا کرو، اللہ والے کی محفل سجی ہو تو وہاں جایا کرو۔ وہاں جاؤ گے تو 2 فائدہ ہوگا، ایک فائدہ تو یہ ہوگا اللہ والوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں جاؤ گے تو 2 فائدہ ہوگا۔ 2 فائدہ ایک تو علماء کرام کی زیارت کرو گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے میرے علماء کو دیکھا، عالموں کو دیکھا، گویا نبی فرما تو اس نے
مجھے دیکھا، جس نے میرے عالموں سے مسافہ کیا گویا اس نے مجھ سے مسافہ کیا، اور جو میرے عالم کی صحبت میں بیٹھا تو گویا اس نے میری صحبت میں بیٹھا، اور جو میری صحبت میں بیٹھے گا قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک فائدہ یہ، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں پر اللہ والوں کی محفل سجتی ہے، اللہ کے نوری فرشتے اس مجلس کو رحمت کی چادروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ ہوگا کہ رحمت کے چادر کے سائے میں آپ بیٹھیں گے، فائدہ ہے کہ نہیں؟ ذکر کی محفل میں، اللہ والوں کی محفل میں جایا کرو، اور نبی کے نام کا محفل گھر میں بھی سجایا کرو، میلاد منایا کرو، اور خوب کثرت سے نبی کا ذکر کرو، اسی میں کامیابی ہے دنیا اور آخرت میں۔ یہ تو ایک عاشق رسول سے کہا کہ جو جنت میں میلاد کرنے کو جس جنت میں گئے، اور دوسرا جمعہ میں ایک واقعہ ایسا بتاؤں گا کہ وہ مسلمان نہیں، یہودی سے نبی کا میلاد منایا تو کیسے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ اللہ کریم سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور